पिंटू भाई जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आइए भैया, आइए आप। ठीक है, माइक बहुत आगे हो गया, आवाज़ आएगी। ठीक है, पूरा टाइट आवाज। मुश्किल कदम कदम पे है राहे हयात में, मुश्किल कदम कदम पे है राहे हयात में, मुश्किल का सामना है यहाँ बात बात में, लेकिन जो बात बात में मुश्किल को हल करे ऐसा कोई जरूर है इस कायनात में, मुश्किल कदम कदम पे है। इस्लाम ये तुम्हारी बदौलत हुसैन, इस्लाम ये तुम्हारी बदौलत हुसैन, जिंदा नबी की तुमसे शरीयत हुसैन, अरे कायम तुम्हारी जात से है जात मुस्तफा, तुमसे कलाम पाक की अज़ीमत हुसैन, इस्लाम ये तुम्हारी दोषे रसूल पाक की ज़ीनत बढ़ा गया, दोषे रसूल पाक की ज़ीनत बढ़ा गया, बातिल के नक्शे जुल्म के धब्बे मिटा गया, अरे आया जो करबला में तो दुश्मन थे बेशुमार, उठा जो करबला से तो आला पिछा गया, दोषे रसूल पाक की दो आलम में तबले वहदत न हो
ہے دین کی شان و شوکت نہ ہوتی اگر فاطمہ آپ پیدا نہ ہوتی نبوت تو ہوتی امامت نہ ہوتی دو عالم میں تبلیغ جوہر نور محمد مصطفیٰ ہے فاطمہ ارے جوہر نور محمد مصطفیٰ ہے فاطمہ ارے مادر حسنین مرضی اے خدا ہے فاطمہ ارے حیدر کرار ہے مشکل کشائے دو جہاں حیدر کرار کے مشکل کشا ہے فاطمہ جوہر نور محمد قید خانے میں سکینہ کو نہ نیند آتی تھی ارے قید خانے میں سکینہ کو نہ نیند آتی تھی ارے دم اندھیرے سے جو گھٹتا تھا تو گھبراتی تھی ارے بانو لے لے کے بلائے اسے سمجھاتی تھی ارے ماں کی چھاتی سے لگی باپ کو ارے کس طرح صبر کے سلے چھاتی پہ دھر لے بابا ارے قید میں خو سکینہ کی خبر لی بابا قید خانے میں فاتحہ زینب پہ ہے تمام محبت حسین کی ارے زینب پہ ہے تمام محبت حسین کی ارے رگ رگ میں ہے بھرے ہوئے الفت حسین کی ارے کعبہ کا ہے طواف زیارت حسین کی ارے قرآن کی طرح یاد
ہے صورت حسین کی ارے زہرا کا آفتاب جو باعث تھا چین کا ارے اٹھ کر سحر کو دیکھتی تھی منہ حسین کا ارے اٹھ کر سحر کو دیکھتی تھی منہ حسین کا ارے حقا حسین سے مجھے پیارا نہیں کوئی ارے بے کس بہن کو سہارا نہیں کوئی ارے اے ماہ میری آنکھوں کا تارا نہیں کوئی ارے سب ہے حسین اور ہمارا نہیں کوئی ارے محفوظ ہر عالم سے علی کا نشان ہوا ارے سایہ میں اپنے باپ کے اکبر جوان ہوا سایہ میں اپنے باپ کے اکبر جوان ہوا ارے فضا سے بولی پھر یہ دل اشرف و نساء دہوری پہ جا کے دیکھو تو کیا ہے یہ ماجرا ارے زندہ ہے کون کون زمانے سے اٹھ گیا ارے جلدی کسی سے پوچھئے فضا پہ خدا ارے آدھا کے سر سے سپتے پیغمبر کی خیر ہو ارے بن بیاہ نوجوان علی اکبر کی خیر ہو بن بیاہ نوجوان علی اکبر کی خیر ہو ارے ناگاہ کاٹنے لگا سر شہ کا بے حیا زینب نے روکے شمرے جفاکار سے کہا اے شمرے کرنا ذبح تو سرور کو بے خطا اس کے عوض تو کاٹ لے ہم شیر کا گلا ارے کر رحم تین روزے کا یہ بھوکا پیاسا ہے تو کلمہ گو ہے جس کا یہ اس کا نواسا ہے زینب پہ ہے تمام محبت حسین کی اس کو لگا دیں اس کو لگا دیں صلوات پڑھے عظمت آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد ادھر یہ والی جگہ بھر دیجئے تاکہ اور آگے آ جائیے سب سے پہلے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ کی روح کو احسان فرما دیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد
صلوات پڑھے حضرت آل محمد علیہ السلام پر. صلوات تو کس کے پڑھیے کم سے کم. آواز نہیں آتی تھوڑی آواز بڑھا دو بھائی, مائک کی آواز تھوڑی بڑھا دیجیے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, سکون قلب کو دیتا ہے جو کول کے لیے. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, سکون قلب کو دیتا ہے جو کول کے لیے. تو اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے دیے. اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. قدرت نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد, قدرت نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. تو اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. حر حبیب و مسلم و مختار ہونا چاہیے, حر حبیب و مسلم و مختار ہونا چاہیے, لشکر اسلام یوں تیار ہونا چاہیے. حر حبیب و مسلم و مختار ہونا چاہیے, لشکر اسلام یوں تیار ہونا چاہیے. تو آ رہی ہے مسجد اقصیٰ سے نازش یہ صدا, آ رہی ہے مسجد اقصیٰ سے نازش یہ صدا, مہدی دورہ کی اب سرکار ہونا چاہیے, مہدی دورہ کی اب سرکار ہونا چاہیے. آ رہی ہے مسجد اقصیٰ سے نازش یہ صدا, مہدی دورہ کی اب سرکار ہونا چاہیے. آئیے حضرات انہی مصرعوں کے زیر سایہ میں گزار ہوں دلکش سلموں سے گوائیں اور مدح مولا میں نظرائیں اپنی عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں. لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے, لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے, علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو, جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو, سوال یہ تھا کہ جہنم کو کیا دیا جائے. لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے, علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. جواب آیا کہ سب دشمن علی دے دو, سوال یہ تھا کہ جہنم کو کیا دیا جائے. ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا, ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا, غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. ابھر سکے نہ ہرملا کا تیر کبھی, ابھر سکے نہ ہرملا کا تیر کبھی, ہنسی کے بوجھ میں اتنا اسے دبا دیا جائے. تو پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے, تو پیغمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے, اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. تو ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر, تو ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر, اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے. شاعر کہتا ہے, میں ذاکر اول نے ظفر عباس صاحب نے کئی قطعات پڑھے جو مولا حسین سے منسلک ہے کہ اے کربلا علی کے ولی کو سلام کر, اے کربلا علی کے ولی کو سلام کر, یعنی حسین ابن علی کو سلام کر.
اے کربلا، دیکھیے میں ہندوستان کے بڑے ہی مشہور و معروف نوحہ خوان بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، ان کی ذات کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے، پورے ہندوستان میں خود اپنی پہچان انہوں نے اپنی آواز سے بنائی ہے، اور میں انہی کے استقبال میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں، لہٰذا آپ حضرات جو ہے خیر مقدم کریں، اور انہی اشعار کے ذریعے سے استقبال کروں گا کہ اے کربلا علی کے ولی کو سلام کر، اے کربلا علی کے ولی کو سلام کر، یعنی حسین ابن علی کو سلام کر، اے کربلا علی کے ولی کو سلام کر، یعنی حسین ابن علی کو سلام کر، تو جس کے لہو کو چوم کے تو نور ہو گئی، خاک شفا کے نام سے مشہور ہو گئی، جس کے لہو کو چوم کے تو نور ہو گئی، خاک شفا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ آئیے حضرات اسی اشعار کے زیر سایہ میں گزار ہوں جناب شبی عباس گوپال پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ سلوات سے کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز کو پتلا کرو۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند اشعار آپ تک پہنچانے، تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا قریب ہو جائیے۔ چار مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ موت نعمت ہے شکر رب کیجے، مرتضیٰ کا جو دید ہوتا ہے سند یافتہ محب علی، مرنے والا شہید ہوتا ہے، مرنے والا شہید ہوتا ہے، زندگی نفرتوں کی آڑ میں ہے، شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے، زندگی نفرتوں کی آڑ میں ہے، موت ایک عشق کا نمونہ ہے، فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، جی کے مرنا کہ مر کے جینا ہے، جی کے مرنا کہ مر کے جینا ہے۔ ایک مطلع چند اشعار شہزادی کے سلسلے سے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد میں بزبان فلسطین کچھ اشعار پیش کروں گا کہ فلسطین کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مطلع چند اشعار شہزادی کے سلسلے، ایک باوز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں کے ذرے ذرے پر حکومت فاطمہ کی ہے، جہاں کے ذرے ذرے پر حکومت فاطمہ کی ہے، پس پردہ جو رہتی ہے وہ آیت فاطمہ کی ہے، پس پردہ جو رہتی ہے وہ آیت فاطمہ کی ہے،
پدر جس کا نبی شوہر ولی بیٹے امام حق، پدر جس کا نبی شوہر ولی بیٹے امام حق، ارے زمانے بھر میں ایسی صرف قسمت فاطمہ کی ہے، زمانے بھر میں ایسی صرف قسمت فاطمہ کی ہے، سکون ملتا ہے کتنا فاطمہ کو ذکر سرور سے، سکون ملتا ہے کتنا فاطمہ کو ذکر سرور سے، ارے عزا خانہ ہے جس گھر میں وہ جنت فاطمہ کی ہے، عزا خانہ ہے جس گھر میں وہ جنت فاطمہ کی ہے، میری بہنیں کبھی بے پردہ باہر آ نہیں سکتی، ملاحظہ فرمائیں، میری بہنیں کبھی بے پردہ باہر آ نہیں سکتی، اگر موجود ان کے گھر میں سیرت فاطمہ کی ہے، اگر موجود ان کے گھر میں سیرت فاطمہ کی ہے، خدا راضی نہیں ہوگا رضی اللہ کہنے سے، خدا راضی نہیں ہوگا رضی اللہ کہنے سے، رضائے خالق اکبر رضایت فاطمہ کی ہے، رضائے خالق اکبر رضایت فاطمہ کی ہے، سکون ملتا، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، رضایت فاطمہ کی ہے، اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، فدا کے غاصبوں آخر کہاں پر بچ کے جاؤ گے، جو محشر میں لگے گی وہ عدالت فاطمہ کی ہے، جو محشر میں لگے گی وہ عدالت فاطمہ کی ہے۔ ایک مطلع و چند اشعار یہ فلسطین کے لوگ بیان کر رہے ہیں، میں نے کچھ قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اظہار ہونا چاہیے کہ ہم کس کی طرف سے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل تشیع فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں ایک مطلع اور چند اشعار پیش کرتا ہوں، مولوی صاحب ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیں گے۔ سینکڑوں زخم کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں، سینکڑوں زخم کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں،
ہم فلسطین ہیں، ہم خون میں نہائے ہوئے ہیں، ہم فلسطین ہیں، ہم خون میں نہائے ہوئے ہیں، بوئے بوئے بارود فضاؤں کو مقدر کیے ہیں، ہر طرف لاشوں نے انبار لگائے ہوئے ہیں، ہر طرف لاشوں نے انبار لگائے ہوئے ہیں، چیخ بیواؤں کی اور بم کے دھماکوں کی صدا، چیخ بیواؤں کی اور بم کے دھماکوں کی صدا اس قدر ہے کہ سبھی کان دبائے ہوئے ہیں، اس قدر ہے کہ سبھی کان دبائے ہوئے ہیں۔ یہ شعر تمہیدی اشعار ہیں، بس 2 شعر سنانا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اس قدر ہے کہ سبھی کان دبائے ہوئے ہیں، اتنی تعداد میں دم توڑے ہیں گھر والوں نے، ایک کاندھے پہ کئی لاش اٹھائے ہوئے ہیں، ایک کاندھے پہ کئی لاش اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے گلشن کے لیے خود وہ ابھی تھیں کلیاں، پھول زخموں کے بدن پر جو سجائے ہوئے ہیں۔ یہ فلسطین کا افسوس ہے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، مولوی صاحب ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں گے۔ کلمہ گو بھی ہے طرفدار یہودیت کے، کلمہ گو بھی ہے طرفدار یہودیت کے، اپنے ہی گھر میں ہم اس وقت پرائے ہوئے ہیں، اپنے ہی گھر میں ہم اس وقت پرائے ہوئے ہیں۔ آخری شعر مولانا فرمائے، دیکھیں گے۔ آج باندھے ہیں کمر ہم کو مٹانے پہ جو لوگ، یہ فلسطین کے لوگ کہہ رہے ہیں، آج باندھے ہیں کمر، آج باندھے ہیں کمر ہم کو مٹانے پہ جو لوگ، وہ دغاباز ہمارے ہی بسائے ہوئے ہیں، وہ دغاباز ہمارے ہی بسائے ہوئے ہیں، قتل کر کے بھی وہ بے چین نہ کر پائے ہمیں، ہم دعاؤں سے انہیں اپنی ستائے ہوئے ہیں۔ اور کچھ شعر مدھ میں ہو گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ہم دعاؤں سے
انہیں اپنی ستائے ہوئے ہیں، ہو فرشتوں کے سوالوں پہ ہمیں ڈر کیسے، ہو فرشتوں کے سوالوں پہ ہمیں ڈر کیسے، جب علی قبر میں امداد کو آئے ہوئے ہیں، جب علی قبر میں امداد کو آئے ہوئے ہیں، ہم کو پہلے ہی مٹا دیتا زمانہ، لیکن فاطمہ اپنی دعاؤں سے بچائے ہوئے ہیں، فاطمہ اپنی دعاؤں سے بچائے ہوئے ہیں۔ آخری دو شعر۔ ہم کو دنیا کی دواؤں کی نہیں ہے حاجت، ہم کو دنیا کی دواؤں کی نہیں ہے حاجت، ہم ہوا پر پرچم عباس کی کھائے ہوئے ہیں، ہم ہوا پرچم اس پہ اللہ کی تحشر پڑے گی لعنت، جلتا دروازہ جو زہرا پہ گرائے ہوئے ہیں، جلتا دروازہ جو زہرا پہ گرائے ہوئے ہیں۔ ماں دے کے بتاتی رہی بچپن سے ہمیشہ، ماں دے کے بتاتی رہی بچپن سے ہمیشہ، ملتی ہے شفا پرچم غازی کی ہوا سے، ملتی ہے شفا پرچم غازی کی ہوا سے، عشق حیدر کا ملا مجھ کو یہ تحفہ نازش، عشق حیدر کا ملا مجھ کو یہ تحفہ نازش، زندگی موت بھی اور قبر بھی نورانی ہے، زندگی موت بھی اور قبر بھی نورانی ہے۔ آئیے حضرات تیری بسمت صاحب میں گزارش ہوں جناب قاضی رضا صاحب سے دیوائیں اور میں دیوارہ میں نظران عید پیش کریں آپ حضرات یہ پیسہ بار نارے سے ایک سورہ فاتحہ عذرا خاتون بنت سید حسن امام صاحب۔ نعرہ صلوات۔ آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، آسماں والے اسی در سے رسد مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں، انبیاء ان سے طہارت کی سند مانگتے ہیں، مصطفیٰ دیتے ہیں مشکل میں علی کو آواز، اور علی فاطمہ زہرا سے مدد مانگتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔
जलते हुए खैमों के सुलगते हुए मंजर, जलते हुए खैमों के सुलगते हुए मंजर, भीगी हुई पलकों पे उठा ले गई ज़ैनब, भीगी हुई पलकों पे उठा ले गई ज़ैनब। शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहद तक, शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहद तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब, इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब। सब्र के हाथ में शमशीर नज़र आती है, सब्र के हाथ में शमशीर नज़र आती है, जुल्म के पाँव में जंजीर नज़र आती है। फातिमा आज तू दरबार सितम में ज़ैनब, हू बहू आपकी तस्वीर नज़र आती है। नारे सलवात। मदहो से ना है किसकी खुदा की किताब में, मदहो से ना है किसकी खुदा की किताब में, लाओगे किसको बिनते नबी के जवाब में, लाओगे किसको बिनते नबी के जवाब में। क्या कोई लिख सकेगा वो ज़हरा के बाब में, क्या कोई लिख सकेगा वो ज़हरा के बाब में। मालिक ने लिख दिया है जो अपनी किताब में, मालिक ने लिख दिया है जो अपनी किताब में। दुश्मन न फातिमा के हों कैसे अजाब में, दुश्मन न फातिमा के हों कैसे अजाब में। जागीर फातिमा भी है शामिल हिसाब में, जागीर फातिमा भी है शामिल हिसाब में। ज़हरा शरीक नूर है इसका रहे ख्याल, ज़हरा शरीक नूर है इसका रहे ख्याल। जो कुछ कहोगे मदह रिसालत माब में, ताज़ीम फातिमा के लिए जो न उठ सकें, ताज़ीम फातिमा के लिए जो न उठ सके, क्यों आ गए हैं बज़्म रिसालत माब में। सदहैफ उसके दर को जलाते हैं बेअदब, सदहैफ उसके दर को जलाते हैं बेअदब। आयात का नुज़ूल हुआ है जिसके बाब में, दरवाज़े बतूल से उठता हुआ धुआं, दरवाज़े बतूल से उठता हुआ धुआं। दरअसल पहला बाब है गम की किताब में, दरबार इक़्तिदार में खुतबा बतूल का, दरबार इक़्तिदार में खुतबा बतूल का। एक आखिरी कदम है रहे इनकलाब में। शमे हयात फातिमा खामोश क्या हुई, शमे हयात फातिमा खामोश क्या हुई। अंधेर है जहाँ निगहे बूत और आब में, घर की खज़ां ने लूट लिया बाग़ सैयदा, घर की खज़ां ने लूट लिया बाग़ सैयदा। क्या जाने कितने कांटे थे, क्या जाने कितने कांटे छुपे थे गुलाब में। मांगा था जिनसे अजर रिसालत रसूल ने, मांगा था जिनसे अजर रिसालत रसूल ने। क्या ये सिला दिया है उसी के जवाब में, क्या ये सिला दिया है उसी के जवाब में। फर्शे अज़ाए सैयदा लाजिम है ऐ कलीम, फर्शे अज़ाए सैयदा लाजिम है ऐ कलीम। ये भी है इश्तिराक ग़मे बूत और आब में, ये भी है इश्तिराक ग़मे बूत और आब में। बड़ी अदब व एहतराम के साथ मैं गुज़ारिश गुज़ार हूँ उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना वसीम साहब की खिदमत में देवा है और फ़ज़ाइल और मसाइल बयान करें। आप हज़रात का इस्तक़बाल नारे सलावत से। जिसमें सही आवाज़ हो उसको तसल्ली कीजिए। ठीक है, ये तो है।
فاتحہ تھوڑا سا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ آگے آئے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے عذرا خاتون مرحومہ بنت سید حسن امام صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. یہ دور ہو گیا کچھ کیا تمہارا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، اور یہ ایک فیض حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی مجلسوں کا یہ بھی ہے کہ ان مجالس کے طفیل میں نہ جانے کتنی حدیثیں اور آیتیں الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئی ہیں. من جملہ انہی مشہور آیتوں میں یہ آیہ کریمہ بھی ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور تقوی کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات بر محمد و آل. تو اس آیہ کریمہ میں دو لفظ ہیں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے صادقین. تو پہلے تقوی پہ جو قرآن کی ترتیب ہے اسی پہ شروع کرتے ہیں، اگر وقت رہا تو پھر صادقین پر بھی انشاءاللہ آتے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، نہیں بابو ضرورت ہم کو نہیں ہے، یہ اتنا ہلہ کرے گا نا کہ اور مصیبت ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. آپ چلا لیجئے، آپ کا مشین گرم ہوگا تو چلا لیجئے اس کو. صلوات بر محمد و آل محمد. مگر یہ
जो है वो इको तो ना लगाए हो, 2 तरह की आवाज़ कैसे लग रही है, इसको इको है तो बंद कर दो, समझा? हाँ चलिए, सलावत बर, ये 2 टाइप की आवाज़ है। तो 2 लफ्ज़ हैं इसमें, एक का नाम है तक़वा और एक का नाम है सादिक़ी। कुरान मजीद कहता है साहिबान ईमान तक़वा इख्तियार करो। तो जाहिर सी बात है कि लफ्ज़ बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना, तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो, तो ये तो बताइएगा ना कि तक़वा कहते किसको हैं। तो पहले उस पर गुफ्तगू हो जाए कि व्हाट्स मीनिंग ऑफ तक़वा। आम तौर पर हम लोग तर्जुमा कर देते हैं कि इत्तक़ुल्लाह यानी अल्लाह से डरो, लेकिन वाकई तक़वे के जो माना छठे इमाम ने बताए हैं वो बहुत गज़ब के हैं, और उसी को बेस बना करके हम चलते हैं कि हज़रत फरमाते हैं इमाम सादिक़ सलामुल्लाह अलैह कि तक़वा किसे कहते हैं। किसी ने पूछा हज़रत से, सुइल सादिक़ अलैहिस्सलाम अन तफ़सीर तक़वा, इमाम से तक़वे के बारे में पूछा गया। हज़रत ने 2 जुमला फरमाया। नंबर 1, ला यराका मौलाक हैसो नहाक, तुम्हारा अल्लाह तुमको वहाँ न देखे जहाँ से मना किया है। वला यफ़क़दका हैसो अमरक, और तुम्हारा खुदा तुमको वहाँ से गायब न पाए जहाँ रहने का हुक्म दिया है। तो तक़वे की मीनिंग इमाम ने क्या फरमाई, वो डिक्शनरी और लुगत वो अलग चीज़ है। मफ़हूम क्या है, तफसीर क्या है इसकी, इमाम ने क्या फरमाया, 2 चीज़ें, जहाँ खुदा ने मना किया है वहाँ दिखाई मत दो, और जहाँ रहने का हुक्म है वहाँ से गायब ना हो। मतलब यानी 2 चीज़ है तक़वा, एक वाजिब छूटने न पाए और हराम पर अमल होने न पाए, ये है मेन चीज़। ये 2 काम कर ले जाओ, अगर हल्की फुल्की इबादत भी है तब भी चलेगा। क्या? नंबर 1 वाजिब छूटने न पाए, 2 हराम पर अमल। अगर अपने आप को हम हराम से बचा ले जाएं, सलवात पढ़िए, सुना समझाता हूँ, अगर हम अपने आप को हराम से बचा ले जाएं, गुनाह से बचा ले जाएं, तो मुस्तहब्बात कम करेंगे तब भी इंशाअल्लाह नजात है। चुनांचे आप खाना है ना मजलिस के बाद, तो वो कितना नमक मंगवाया था उन्होंने जो पकाने वाले हैं, 1 किलो, आधा किलो बस ना नमक। और चावल कितना होगा, मसलन 50 किलो, 1 कुंटल। लेकिन अगर यही नमक न डाला जाए तो किसी काम का नहीं है। लेकिन ये आधा किलो नमक, 250 ग्राम नमक काम हो जाता है। ये मेरा जुमला नहीं, पैगंबर का जुमला है कि अद्दुआ मअल बिर, नेकी के साथ बग़ैर गुनाह के जो है वो दुआ उतनी ही काफ़ी है जितना खाने में नमक काफ़ी है। सलावत फरमा, ये पैगंबर का फरमान है कि कम दुआ करेगा चलेगा, नहीं जा पा रहे हो करबला चलेगा, मगर किसी का हक मत मारो, गुनाह मत करो। एक आपको मैं हदीस सुनाऊं, इतने गजब की कि वाकई आदमी पागल हो जाए सुन करके। फरमाया तरको लुक़मतिल हराम अहब्बु इलल्लाह मिन अल्फ़ि रकअह ततव्वुअन, एक लुक़मे हराम का छोड़ देना खुदा को ज़्यादा महबूब है बनिस्बत 2000 मुस्तहब्बी रकतों के। 2000 रकत नमाज न पढ़ो कोई बात नहीं है, मगर लुक़मे हराम तुम्हारे शिकम में जाना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात और अर्ज़ कर दें, ये बताइए जहन्नम में जाना आसान है कि जन्नत में? बोला जाए, जहन्नम में जाना आसान है। अतः हमको ना बताइए, उनको काहे बता रहे हैं, हमको बताइए जहन्नम में जाना आसान है कि जन्नत में? जवाब, जन्नत में जाना आसान है। कुछ नहीं करना है, खाली अपने आप को मौली साहब गुनाह से बचा लो, जन्नत आसान है। सलावत, आसान है जन्नत में जाना आसान। अब सुनिए कितना आसान है जन्नत में। आप बैठे हैं ना, एक हदीस सुनिए आप,
اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ ہمارے بندے اتنا سا کچھ کریں ہم اتنا سا عطا کر دیں. خدا بہانہ ڈھونڈتا ہے. چنانچہ صلوات پر محمد و آل محمد. رسول اللہ تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا جنت میں خدا اس کے لیے ایک پیڑ لگا دے گا. کتنے پر؟ کچھ کرنا نہیں ہے. دنیا میں تو پیڑ لگانے کے لیے بڑی زحمت اٹھانا پڑتی ہے، سمجھا آپ؟ پچھلے سال لگایا تھا 21 پیڑ بھی سوکھے ہیں تازہ اس برسات میں، جس میں 14 لے جا چکے ہیں. راستے میں دکھائی تو دیا مگر ٹرین سے آ گئے تو ورنہ پھر لے جاتے ادھر ہی سے. تو دنیا میں پیڑ لگانا آسان نہیں ہے. بکری کھا جائے گی، یہ کھا جائے گا، وہ کھا جائے گا، ہاں بارش زیادہ ہو گئی گل گیا. لیکن آخرت میں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پراپرٹی بنانے کا بڑا شوق ہے. اللہ سب کو توفیق دے بھائی، بنائیے، کوئی بری بات نہیں ہے. پراپرٹی بنانے کا بڑا شوق ہے. ان کے لیے اطلاعاً عرض ہے کہ پلاٹ کا پلاٹ خالی پڑا ہے، جتنا چاہیے قبضہ کر لیجیے آپ. 100 بیگھا، 200 بیگھا، 500 بیگھا، 5000 بیگھا، جتنا چاہیے قبضہ کر لیے. خالی پلاٹ پڑا ہے. کہاں؟ جنت میں. کیسے قبضہ ہوگا؟ کہ پیڑ لگا دو اپنا. وہی دنیا والا قانون، جس کا پیڑ سمجھا اس کی زمین ہو جائے گی. کب کیسے لگائیں گے پیڑ؟ پیغمبر نے فرمایا من قال سبحان اللہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے بہشت میں بولیے ایک درخت لگا دیتا ہے. آپ کے اس میں کیلکولیٹر ہے سر؟ ذرا کھولا جائے کیلکولیٹر، کھولیے تو. صلوات بر محمد و آل محمد. اس میں سب سے بوڑھا آدمی کون ہے؟ پتہ نہیں سن بھی پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، ہے نا. چلیے آپ سامنے ہیں. کیا عمر ہے سر آپ کی؟ 62. ہاں 62واں چل رہا ہے. 15 نکال دیجئے، کتنا بچا؟ 47، ہے نا. کم سے کم آدمی روزانہ کتنی بار سبحان اللہ کہتا ہے نمازی؟ اگر ہر تیسری چوتھی رکعت میں آدمی جو ہے وہ 3 بار کہتا ہے نا سبحان اللہ، اس کو بھی جانے دیجئے. ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں تو کتنا؟ 33 بار تو کہتے ہیں نا. تو 5 نماز کے بعد 33 بار تو کتنا ہو گیا؟ 33 × 5 165. یہ کم سے کم نماز والا چلیے جانے دیجئے. کوئی الحمدللہ یہ تو پڑھ رہے ہیں نا 165. روزانہ آدمی خالی نماز کے بعد کتنی مرتبہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ؟ 100. کوئی بات اچھی لگی تو سبحان اللہ. کہیں محفل میں چلے گئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ 4-5 پیڑ ایک ساتھ لگ جاتے ہیں. تو اس کو خالی آپ اسی کو مان لیجئے 165 کو. تو ایک دن میں آدمی پیڑ لگاتا ہے کتنے؟ 165. تو 30 دن میں 7455. ایک مہینے میں 7500 پیڑ لگ رہا ہے. تو 12 مہینے میں کہے رکھ دیا بھائی، جوڑیے نا اس کو. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ایک مہینے میں 7500 پیڑ، تو 12 مہینے میں ارے 7500 × 12 کریے نا. کتنا ہوا؟ ہوا نا. ایک سال میں 2.5 لاکھ پیڑ لگا. چلیے بجائے کمپیوٹر کے راؤنڈ فگر میں خود جوڑ لیں، 2,83,000 میں دقت ہوگی. ایک سال میں ایک آدمی کتنا پیڑ لگاتا ہے؟ 2.5 لاکھ. تو 47 سال میں 45 × 90 ہو گیا ہے نا. 1 کروڑ پیڑ ان کا لگ چکا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ کتنا پیڑ ان کا جنت میں لگ چکا ہے؟ 1 کروڑ پیڑ لگ چکا ہے نا. 1 کروڑ پیڑ کے لیے کئی ہزار ایکڑ زمین چاہیے. اور فرما رہے ہیں نا پیغمبر نے کہا جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو جیسے ہم نے ان کا جوڑ لیا 1 کروڑ پیڑ ہو گیا، تو ویسے ہی اسی مجمع میں کوئی آدمی بیٹھا تھا. اب اس نے جوڑا ہوگا، ایک اندازہ لگایا ہوگا.
تو فقام رجل من القریش، پیغمبر ہی کی خاندان کا ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ تب تو یا رسول اللہ ہمارے بڑے پیڑ لگ گئے ہوں گے درخت میں، 1 کروڑ پیڑ ہو گیا، وہ اگر کہیں 70-80 کا ہوگا تو اور اس کا ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا نعم، بے شک، لیکن یاد رکھنا یہ لگ تو گیا ہے مگر آگ مت بھیج دینا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ 1 کروڑ پیڑ لگانے میں 47 سال لگے ہیں ہم کو، لیکن ان سب کے لیے آگ بھیجنے کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، خالی جا کر کے چوراہے پہ بیٹھ کے ایک آدمی کی غیبت کر دیجئے، یہاں سے آگ جائے گی، 47 سال کا سارا پیڑ جل کے خاک ہو جائے گا۔ صلوات، یہ دیکھ رہے گناہ کا، تو میں نے کہا نا کہ جنت میں جانا بہت آسان ہے، تھوڑا سا آدمی اپنے اوپر بولیے کنٹرول کر۔ ایک جگہ پیغمبر فرماتے جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو، نماز شب نہیں بھی پڑھ پا رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے، فَلَا تَعْصَوْا، خبردار گناہ مت کرنا۔ جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، اگر عمل نہیں بھی کر پا رہے ہو تو بولیے گناہ مت کرنا۔ اس کے بعد کا ایک جملہ ہے حدیث کا، اسی حدیث سے میں نے مثال گڑھی، پہلے میری مثال سمجھ لیے تو حدیث سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ تو صاحب آج کل زمین ومین جانتے ہیں آپ بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ اچھا گاؤں میں باپ دادا کی چاہے جتنی آپ کی پراپرٹی ہو، اب لڑکوں کا حال یہ کہ نہ بھائی شہر میں مکان ہونا چاہیے، تو اس دباؤ میں ہم بھی آ گئے گھر والوں کے، تو چلا بھائی فیض آباد میں تو زمین تھوڑی مولی لے لیا۔ یہ مثال ہے، میں زمین نہیں لی ہم نے، اللہ نے مکان دلا دیا، یہ مثال ہے۔ تو ایک چھوٹی سی زمین ہم نے بھی لے لیا، اس زمینیں خریدنے میں پورا فنڈ چلا گیا۔ ابھی پرائمری ہے کہ نہ ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر تو ہے نہیں، تو وہ خالی زمینیں خریدنے میں پورا فنڈ جو ہے لون فون لے کے ختم ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ یار یہ بنے گا کیسے، پیسے ہی نہیں ہے۔ تو ایک ہی لڑکا ہے میرے، تو دونوں باپ بیٹے نے طے کیا کہ بابو ایسا ہے کہ جب بنے گی تب بنے گی، فی الحال اس کی باؤنڈری تو کر ہی لیا جائے، کم از کم زمین تو محفوظ ہو جائے۔ مزدوری کا پیسہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دونوں باپ بیٹے 3 بجے پلاٹ پر چلے جاتے تھے، اور ایک کڑاہی میں تھوڑا سا سیمنٹ اور بالو ملا کر کے اتنا سا مسالہ تیار کرتے تھے، روزانہ 5 اینٹا رکھ دیتے تھے۔ تو روزانہ 5 اینٹیں رکھیں گے تو مہینے میں کتنا ہوا، 5 تیائی 15، سمجھ گئے؟ اب بیچ میں چھٹی وٹی ہو گئی ہے، وہ 1000 مان لیجئے آپ۔ ایک مہینے میں ہم نے جو ہے وہ کتنے اینٹیں رکھ دیے، 1200، نہیں 12000۔ سال پورا ہوتے ہوتے 2 سال پورا ہوتے ہوتے ہماری پوری باؤنڈری ہو گئی، ایک نئے پیسے کی ہم نے مزدوری نہیں دیا۔ وہیں بغل میں ہمارے بھائی شبی صاحب نے بھی لے رکھا تھا، کہنے لگا کہ بھائی اس طرح سے اگر مولوی صاحب کی طرح بنائیں گے تب تو ہم مر جائیں گے، مکان تیار نہیں ہوگا، ہم بتاتے ہیں مکان کیسے بنتا ہے۔ تو انہوں نے بہت بڑی کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا، اور وہ صاحب بڑی بڑی مشینیں اور یہ وہ پلر سب ڈھلے ہوئے پہلے سے خالی لا کے اس کو، صاحب شام ہوتے ہوتے سب بالکل تیار، اب کل چھت پڑ جائے گی، ساری شٹرنگ وٹرنگ ہو گئی۔ تو اس کے لیے بڑی بڑی مشینیں آئی تھیں۔ شام کو وہ مشینیں واپس جانے لگیں، تو ایک ٹرک والے نے بیک گیئر لگایا، وہ تھوڑا سا ایکسیلریٹر پر پیر ذرا زیادہ دب گیا، اس زور سے اس نے دھکا مار دیا۔ تو یہ جو 20 لاکھ روپیہ لگا کے ایک دن میں پورا ڈھانچہ کھڑا کیا تھا، ایک دھکے نے کیا کیا، سب ختم کر دیا ہے نا۔ پیغمبر نے یہی مثال دی ہے، جدو واجتہدو، محنت کرو، کوشش کرو، وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا، عمل نہ بھی کرو مگر گناہ مت کرنا۔ فَإِنَّهُ مَن يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ، جو آدمی دیوار اٹھائے دھکا نہ دے، پیغمبر فرماتے ہیں ایک نہ ایک دن اس کی دیوار مکمل ہو جائے گی، چاہے ان کان یسیرن
2 ही 4 ईंटें रोज़ रखता हो, वमन यबना व यहदिम, लेकिन अगर कोई रोज़ दीवार उठाए और रोज़ धक्का मार दे, क़यामत आ जाएगी, दीवार खड़ी नहीं होगी। पैगंबर फरमाते हैं हमारी ज़िंदगी में गुनाह का वही रोल है, चाहे जितनी नेकी करते जाओ, एक धक्का गुनाह का लगेगा, सारा मामला ख़राब हो जाए। सलवात बर मोहम्मद। तो मेन चीज़, मैं बहुत वक्त आपका ना लूँ, तो मेन चीज़ क्या हुई? इंसान का अपने आप को, बोलिए, गुनाह से बचाना, गुनाह से महफूज रखना, ये अहम है। नेकियां कम करो चलेगा। एक जुमला है, रिवायत कहती है रोज़ाना, अभी आपने फ़िलिस्तीन में पढ़ा, फ़िलिस्तीन में जो मस्जिद है, क्या नाम है उसका? मस्जिद अक्सा है ना, बैतुल मुक़द्दस। शुद्ध तो बैतुल मक़दिस है, लेकिन अब यही मशहूर हो गया तो हम भी कह देते हैं बैतुल मुक़द्दस। रिवायत कहती है रोज़ाना बैतुल मुक़द्दस से एक फरिश्ता ऐलान करता है, रोज़ाना, मन अकल हरामन, जो एक लुक़मा भी हराम का खाएगा, अल्लाह न उसका वाजिब कबूल करेगा न उसका हराम कबूल करेगा, वो मुस्तहब कबूल करेगा। सलवात बर मोहम्मद। तो अब कुल मिला करके इस 25 मिनट में हम आपको कहाँ तक ले गए कि भैया सवाब का काम कम कीजिए, बोलिए, चलेगा, मगर अपने आप को गुनाह से बचाओ। कभी कभी ऐसे भी गुनाह होते हैं कि हमको अंदाज़ा नहीं होता, झटके में कर गए और मालूम हुआ कि पूरी की पूरी नेकी हमारे अकाउंट से गायब हो गए। 2 चीज़ें सुनाता हूँ, सलवात बर मोहम्मद। गुनाह की बात कर रहा हूँ। चोर की कितनी किस्में हैं मालूम है सर? चोर, हदीसें कहती है 3 तरह के चोर हैं। चोर कितने हैं? 3। एक वो जो एक्चुअल में चोर है, उठा ले गया, इसके बेचारे की मशीन उठा के लेके भाग गया, वो कौन है? चोर। 1। 2, वो आदमी, उस पर केस चलेगा क़यामत में चोर का, जो किसी से कर्ज ले इस नीयत के साथ कि देता कौन है, वो भी शरीयत की निगाह में कौन है? चोर। 2। 3, मन, भूल गए, सलवात बर मोहम्मद। हाँ, 3, मुस्तहिल्लो मुहरिन निसा, औरतों के महर को हलाल समझने वाला। 14,000 तो है, वो भी देने को तैयार। देखिए, दोनों चीज़ सुना दो, गड़बड़ ना हो। एक रिवायत कहती है कि अगर औरत अपना महर अपने शौहर को माफ़ कर देती है, उसका हश्र जनाब फ़ातिमा के साथ होगा, फिशार कब्र से महफूज रहेगी, 1000 शहीद के बराबर उसको अजर दिया जाएगा। किसको? जो औरत अपने शौहर का महर माफ़ कर दे। लेकिन एक औरत है, वो माफ़ नहीं करना चाहती। ठीक है भाई, मेरा 1.5 लाख का महर है, दो, मैं जाऊंगी करबला जाऊंगी। आपने फरमाया नहीं देंगे, क्या कर लोगी? सलवात बर मोहम्मद। सुनिए, बज़ाहिर इसको हल्का समझ रहे हैं ना। अच्छा, मुकदमेबाजी हो गई, वो बेचारी कमज़ोर घर की थी, आपका लायर भी बढ़िया था, मुकदमा भी ख़त्म हो गया, यहाँ जो चाहिए कर लीजिए। अब रिवायत कहती है कि अगर किसी ने बीवी का महर नहीं दिया तो दुनिया में क्या है, सुना दूं उसको। दुनिया में रिवायत कहती है कि वो शौहर नहीं माना जाएगा शरई एतबार से, वो रेपिस्ट है। ये तो छोड़िए, दुनिया का हो गया, नहीं दिया, या तो माफ़ कराइए या तो दे दीजिए। ये दुनिया की छोड़िए, अब आइए आखिरत में। रिवायत कहती है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी का महर न दे जबकि वो चाह रही हो, तो कल को मैदान क़यामत में खुदा फरमाएगा, अब्दी ज़व्वजतुका अमती अला अहदी, मेरे बंदे, मैंने अपनी कनीज़ की शादी तुमसे करवाई अपनी शर्तों पर। महर किसकी तरफ से है? अपनी शर्तों पर। फलम तफ़िया लिया बिल अहद, तुमने वो शर्त पूरी नहीं की, यानी महर तुमने उसका, तो दुनिया में कमज़ोर थी, आज मैं उसका वली हूं, निकालो इस मोमिना का महर। सलवात। ये सुनिए आप कैसे एक जरा से गुनाह से जाता है।
نکالو مہر. تو وہاں تو وسیع حسن صاحب کو جو کفن وفن دیا، غسل دیا انہوں نے جیبہ ہی نہیں بنایا کفن میں. اور جیبہ بنا بھی دیتے، لے بھی جاتے، تو وہاں چلے گا تھوڑی روپیہ. تو پالنے والے یہاں تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، کہ دینا تو پڑے گا، بغیر مہر ادا کیے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. تو کیا صلوات بر محمد و آل. ایک اور صلوات بر محمد و آل. اور غزل کی سن لیجیے. تو مہر ادا نہیں کیا تم نے دنیا میں، میں اس کا ولی ہوں. نکالو مہر. تو کہاں سے دیں گے ہم؟ آپ نہیں ہے نا، پالنے والے پیسہ تو نہیں ہے. ڈیجیٹل ٹرانسفر آج ہوا ہے نا، وہاں بہت پہلے سے چل رہا ہے. اللہ کہے گا فرشتوں سے ان کا اکاؤنٹ چیک کرو، کچھ نیکیاں ہیں. کہاں صاحب؟ ارے بہت زبردست نیکوکار آدمی ہے، حج کیا ہے، زکاتیں دی ہیں، نماز خوب، کوئی قضا نہیں ہے، بہت بڑھیا آدمی ہے. اللہ کہتا ٹھیک، ان کی نماز ٹرانسفر کرو ان کے بیوی کے اکاؤنٹ میں. اچھا اب ریٹ کون طے کرے گا؟ ایم ایس پی لاگو نہیں ہوگا. صلوات بر محمد و آل. ریٹ کون طے کرے گا؟ خدا نا. آپ کو حق نہیں ہے کہنے کہ صاحب میری نماز میں 5,000 سے کم پہ ایک رکعت بیچوں گا نہیں کرنا، ہم طے کریں گے. اب اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. پوری نماز چلی گئی، مہر کتنا ہے؟ 5,000. ہم لوگ زمانے میں 5,000 تھا، مہر فاطمیہ تھا مگر 5,000 تھا، وہی یاد ہے. صلوات بر محمد و آل. تو مہر کتنا ہے؟ 5,000. نماز دے دو. اب یہ روایت میں نہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ شاید یہ کتنا کٹا؟ 50 روپیہ. نماز پوری چلی گئی بیوی کے اکاؤنٹ میں، کتنا کم ہوا؟ 50 روپیہ. ابھی بھی 4,950 باقی. روزہ نکالو، حج نکالو. کربلا ہر سال جاتے تھے، اٹھاؤ زیارت ان کی دے دو بیوی کے اکاؤنٹ میں. یہ معلوم ہوا ساری نیکیاں خالی ہو گئیں. کتنا بچا؟ کہا صاحب ابھی 4,000 باقی ہے. ہمارا اکاؤنٹ نیکیوں سے بولیے خالی ہو گیا. سب چلا گیا کس کے اکاؤنٹ میں؟ بیوی کے. اور ابھی مہر ادا نہیں ہوا. اللہ کہا اچھا اس کی بیوی کا کھاتہ دیکھو، کچھ گناہ ونا ہے؟ کہاں صاحب ہے؟ تو کہا اٹھاؤ بیوی کا گناہ مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈالو. اس کے باوجود روایت کہتی ہے مہر ادا نہیں ہوگا. اب بتائیے ایک ایسا وسیع حسن جس کے اکاؤنٹ میں نیکی کے نام پہ 0، وہ تو بیوی کے کھاتے میں چلا گیا نا، برائیاں موجود. اب کہاں جائیں گے وسیع صاحب؟ بولیے بولیے صاحب. میں آپ کی مثال کیوں دوں سر؟ مولانا صاحب کا کہنا صاحب وہ حدیث تو ہے جو حسین پر روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے جنت اس پر ہے نا. حدیث کا انکار نہیں ہے، مگر کب پڑھی آپ نے؟ لائیے ڈائری لائیے، وہاں آپ کے کھاتے میں ہے ہی نہیں، وہ تو بیوی لے گئی. اس حدیث سے انکار نہیں ہے. یہ مجلس کام کرے گی اس وقت جب آپ کے اکاؤنٹ میں ہوگی نا. صلوات. میری بات سمجھ رہے میں کیا عرض کر رہا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ایک بیوی کا مہر اگر ہم نے نہیں دیا تو روایت کیا کہتی ہے؟ سارے اعمال ہمارے ایک طرف چلے جائیں گے اس کے اکاؤنٹ میں. ایک اور سنیے. صلوات بر. گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کا حق مت مارو. یہاں تک روایت میں، رات میں نے اس کو پڑھا تھا، وہاں کیا نام ہے، مظفر پور میں، پیغمبر نے فرمایا اوحى اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا لو، خبردار جن لوگوں نے میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا ہے وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہونے پائیں. اللہ کا گھر کیا ہے شبی صاحب؟ مسجد نا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مسجد میں داخل، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز قبول ہونا تو دور کی بات. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ میری مسجد میں داخل، اور اگر کوئی چلا بھی گیا جانے سے کچھ نہیں ہوگا. اب حدیث قدسی کہتی فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس پر لعنت کرتا رہوں گا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، تو نماز کا ثواب ملنا دور کی بات ہے، جب تک مسجد میں رہیں گے تب تک اللہ لعنت کرتا رہے گا۔ صلوات بر محمد۔ اور سنائیں آپ کو، سنیے، اپنے آپ کو وسیعتاً مجلسیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ کرو کہ پڑھو تم، فائدہ اٹھائے کوئی اور، محنت کرو تم، رزلٹ لے جائے کوئی اور۔ سنائیں آپ کو کیسے دوسرا آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ سنیے، روایت کہتی ہے کہ کل کو قیامت میں ہر آدمی کو اس کے ہاتھ میں اس کا نام عمل، بولیے، دیا جائے گا۔ اب وسیع حسن صاحب کو بھی دے دیا گئی ڈائری، اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پہلا پیج خالی، دوسرا سادہ، تیسرا، اور یہ کیا؟ اس میں تو کوئی میری مجلس ہے، یہ وہ، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ الٹا صاحب داڑھی موڑتے تھے، شراب پیتے تھے، یہ ارے یہ سب میں نے کیا ہی نہیں۔ تب آدمی کہے گا پالنے والے، لیسا ھذا کتابی فإنی لا ارى فیہ حسناتی، یہ میری ڈائری نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں میری نیکیاں ہی نہیں ہیں، تو یہ لگتا ہے فرشتوں سے کچھ چوک ہو گئی ہے، کسی اور کی ڈائری اٹھا کے مجھ کو پکڑا دیا ہے۔ لیسا ھذا کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے۔ فإنی لا ارى فیہ حسناتی، اس میں اپنی نیکیاں نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے، تو یہ ڈائری تمہاری ہے، تو اعمال کہاں گئے؟ آواز قدرت آئے گی، ذہب عملک باغتیاب الناس، جو مزہ لے لے کر کے غیبتیں کر رہے تھے، جن کی غیبت کر رہے تھے، وہ نیکیاں تمہاری لے اڑے۔ صلوات بر محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو معلوم ہوا، کیا نام ہے آپ کا؟ مجلس پڑھی 1 گھنٹہ، وسیع حسن صاحب نے پسینے پسینے ہو گئے، ثواب کون لے گیا؟ ذیشان صاحب۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ جس کی برائی کرو گے اس کے اعمال۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان کی کوئی غیبت کرتا تھا تو تب ایک بات اور کہہ دیں، اگر آپ یہ سنیے کہ مثلاً وسیع حسن صاحب نے آپ کی، یہ کیا آتا ہے اس کو، پتہ نہیں 10 سال سے قم میں کیا بیچ رہے ہیں، جب سنیے کہ وسیع حسن صاحب آپ کی غیبت کر رہے تھے، تپیے مت، 2 کلو آم بھجوا دیجیے گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کسی نے برائی کی، ان کے یہاں بھیج دیا، وہ بھاگا بھاگا آیا، صاحب یہ خیریت کس بات کا؟ کہنے لگے بھائی جو ہے اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو جواب میں تحفہ دینا چاہیے، آپ نے اپنے اچھے اعمال ہم کو بھیجے تھے، تو اب میں وہ تو کر نہ پاتا، تو میں نے جو ہے وہ آم ہی بھیج دیا 2 کلو۔ صلوات بر محمد۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کو برا کہے، پیٹھ پیچھے گالی بھی دے، تو الٹا اس کو چائے پلائیے، تاؤ میں مت آئیے۔ صلوات بر محمد۔ بس تو خلاصہ اس پوری گفتگو کا کیا ہوا کہ نماز بے شک واجب ہے، روزہ بے شک واجب ہے، حج اللہ نے بے شک، لیکن سب سے اہم یہ ہے وسیع حسن، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من 1000 رکعۃ تطوعا، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا 2000 مستحبی نمازوں سے بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہوا، آپ کہیں گے تم کو یہی موضوع ملا تھا پڑھنے کے لیے، آج ہم لوگ تم کو کیا گناہگار دکھائی دیتے ہیں جو اس طرح کی بکواس کر رہے ہو بیٹھ کے؟ صلوات بر محمد۔ ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، میں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ مومن ہیں، کبھی کبھی آدمی اپنے اوپر رکھ کے چلاتا ہے کہ ہم کو بھی کچھ اثر ہو جائے، ایک علت یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر پورے مجمع میں ایک آدمی نے بھی اثر لے لیا نا، اس سے کامیاب مجلس۔ اب سنیے قصہ، صلوات بر محمد۔ کہ کسی خود گناہ نہ کرنا بے شک بڑی اہم بات ہے، لیکن دوسروں کو گناہ سے بچانا یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ فروع دین کتنے ہیں؟ اول نماز، دوسرے حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، 7واں امر بالمعروف، نیکیوں کی ہدایت، 8واں نہی عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے، بولیے، منع کرنا، برائیوں سے روکنا،
اچھا یہ بتائیے فروع نماز واجب ہے سب کے اوپر نا, روزہ سب پر, خمس, زکوٰۃ, تو امر بالمعروف کاہے نہیں سب پر واجب ہے؟ نہی عن المنکر کاہے نہیں سب پر واجب ہے؟ جیسے ہاں شرائط ہیں, ایک آدمی روزہ واجب ہے, سفر پہ چلا گیا, مت رکھو بعد میں رکھ لینا, تو جیسے وہاں شرائط ہے ویسے یہاں بھی شرائط ہے. یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے ڈنڈا لے کے شروع ہو گئے, ہو گئے بدتمیز کے, کیوں نہیں نماز پڑھتا تو؟ مولوی صاحب جا رہے تھے نماز پڑھنے, اب تو نہیں پڑھیں گے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہ ایسی بھی ددہ مار تبلیغ مت کیجئے آپ. لیکن اس تبلیغ کی اہمیت سن لیجئے. ایک داستان سناتا ہوں اور تمام. صلوات بر محمد. ایک دشمن ہمارا آپ کا ہے کھلا ہوا, جس کو قرآن نے بھی بتا دیا بھیا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ نام اس کا معلوم ہے؟ شیطان. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا بولیے کھلا ہوا دشمن ہے. عام دشمنیوں میں اور شیطان کی دشمنی میں ایک ڈفرنس ہے. ہم سے آپ سے لڑائی ہوگی, مقدمے بازی ہوگی, یا ہار جائیں گے یا جیت جائیں گے. تیسرا آپشن بھی ہے کہاں صلح ہو جائے گی. لیکن شیطان کی دشمنی میں صلح کا آپشن نہیں ہے. یا ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا کے دم لے گا. یہ ایک مقدمہ. دوسرا مقدمہ, شیطان ٹائم برباد کرنے کا قائل نہیں ہے. شیطان سب کے اوپر کام نہیں کرتا, شیطان صرف آپ کے اوپر کام کرے گا. صلوات بر محمد. بیسکلی کا کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ شیطان ہم سے آپ سے زیادہ جانتا ہے اہل بیت کی عظمت کو. شیطان کو پتہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے, روزوں پر روزے رکھتا جائے, حج پر حج کرتا جائے, کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے, صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے, علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یہ روایت ہے. اب اگر کسی کے دل میں عشق اہل بیت نہیں ہے, 2 دونا 4 بولیے سر, اس کی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے حج کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ تو شیطان کاہے کو نماز سے روکے گا اس کو؟ اس کا کام ہے جہنم میں پہنچانا. تو خود ہی جا رہے ہو یار دشمنی ہے اہل بیت میں, تو ہم کاہے کو روکیں؟ شیطان سب پر کام نہیں کرے گا, شیطان ان پر کام کرے گا جن کے دل میں عشق علی ہے, جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے, کہ یار یہ عاشق علی تو پہلے سے ہے, ڈھنگ سے نماز روزہ کر کے کہیں پاس نہ ہو جائے, لہٰذا سب کو نہ روک کے آپ کو نماز سے روکے گا, آپ کو نیکی سے روکے گا, آپ کو حج سے روکے گا. لہٰذا سب سے بڑا دشمن وہ کس کا ہے؟ ہمارا آپ کا. اب سنیے آپ صلوات. اور جو جتنا مومن ہوتا جائے گا شیطان اس پر اتنا ہی کام بولیے تیز کرتا جائے گا. ایک چچا میاں تھے, اور توجہ سے سن لیجئے اس کو, کیا کیا حربے استعمال کرتا ہے شیطان. لیکن ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو, کہاں پہنچتا ہے آدمی. روایت کہتی ہے کہ وہ تاریخ میں ہے, روایت کا تاریخ میں کہ ایک چچا میاں بڑے عابد, زاہد, اللہ والے, شیطان نے میٹنگ بلا لی. یہ چچا بہت مومن آدمی ہے یار, ان کو کیسے پھنسایا جائے. تو کیا ہوتا ہے نا, اپنا پروجیکٹ دینا پڑتا ہے نا, آپ کو پریزنٹیشن دینا پڑے گا, آپ کو کیسے کریں گے. تو ایک چیلے نے کہا صاحب ہم تو کیسے کرو گے؟ تو اس نے کہا صاحب مال دولت کا نہ. یہ چچا بہت بلند ہو چکے ہیں 70 سال کی ایج میں, اب زمین جائیداد سے ان کو لگاؤ نہیں رہ گیا ہے. اذان ہے نا, اذان نہیں ہے. صلوات بر محمد. تو یہ بہت بلند ہو چکا, نہ تمہارے بس کی بات نہیں. اس نے کہا سر ہم, کہ تم بتاؤ کیسے؟ کہ عورت بن کے. کہ یہ بہت بلند ہو چکا ہے,
اللہ کے لیے نہ صحیح تو اپنی آبرو کی خاطر یہ ایسا کام نہیں کرے گا تو تم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. یہ 2 ریجیکٹ ہو گئے. تیسرا آیا کہنے لگا سر ہم کو آپ دے دیجئے, ہم چچا کو کام لگا دیں گے. کہ تم پہلے اپنا بلاؤ کیسے کیا کرو گے. کہ جیسے چچا ہیں ویسے ہی بن کے, نمازی ہیں نمازی بن کے, مومن ہیں مومن بن کے, بہت پرہیزگار ہیں ہم بھی ویسے ہی بن کے. شیطان نے کہا یس جاؤ. شیطان کی برادری کیا ہے؟ جن. قرآن کہتا ہے کانا من الجن. جن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. شیطان نے فوراً انسان کا روپ اختیار کیا. اس چیلے نے جس مسجد میں چچا نماز پڑھتے تو بغل میں جا کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. جب تک آدمی اکیلا ہے تب تک اس کی تعریف کیجئے آپ. ارے میں اس قابل کہاں جی, ارے میری کیا اوقات, بولتا نہیں بولتا آدمی. لیکن اگر اسی کے جیسا ایک اور بڑھیا آدمی آ جائے, مولانا وسیع صاحب مجلس تو ٹھیک ہے, ارے نہیں میں کس قابل ہوں. لیکن کل جو شبیہ صاحب نے پڑھ دی مجلس, کیا کوئی پڑھے گا؟ اب اگر وسیع حسن صاحب کا چہرہ نہ بدلے تب سمجھو مولانا ہے. اور یہ چیز بڑی مشکل سے آتی ہے. جب تک آدمی اکیلا ہے تب تک تو بہت اخا وخا کرتا ہے. یہ چچا میاں اکیلے نماز پڑھتے تھے. اب شیطان آ کے ان کے بغل میں, تو چچا تھک جاتے ہیں, چچا کی کمر میں درد ہوتا ہے, چچا کا وضو ٹوٹتا ہے, اور شیطان اللہ کے لیے پڑھنا ہو تب نہ وضو چکر پڑے گا, نہ تھکان نہ کچھ. اچانک چچا کو یہ یار پورے دہیاوا میں مجھ سے بڑا نمازی کون آ گیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ خدا یہ گھمنڈ ہمارے اندر نہ آنے دے, یہ بھی برباد کرتی ہے انسان. رات کو آئیے گا اسی پڑھوں گا صلوات بر محمد. چچا کی نماز گئی روک. اب ان کو تو پتہ نہیں کہ شیطان ہے. نماز ختم ہو تو پوچھیں. جیسے ہی شیطان نے سلام پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, چچا کہنے لگے کہ بھائی صاحب اللہ اکبر. پھر نماز شروع کر دی. پھر جیسے ہی ختم, بھائی صاحب اللہ, یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یاد ہوگا جو لوگ گاؤں کے ہیں, کبھی لوہار کے ہاں گئے ہیں اپنا کھرپا ورپا لے کر کے, تو جب بھٹی میں ڈالتا ہے تو خالی گرم کر کے نہیں مارتا, جب تک بولیے لال نہ ہو جائے, جس کو اردو میں کہتے ہیں تپانا. یہ لال کیوں کرتا ہے لوہے کو, تپاتا کیوں ہے؟ کہ جب لال ہو جائے گا تب ہتھوڑے کا اثر بڑھیا بنے گا, ورنہ آپ پیٹتے رہیے کچھ اثر نہیں ہوگا. شیطان بھی دیکھ رہا ہے کہ ابھی نہیں, چچا کو خوب تپا لو پہلے, جب لال ہو جائیں گے ایک ہتھوڑے میں کام ہو جائے گا. خوب ان کو تپاتا رہا. یہ بھائی صاحب اللہ اکبر, بھائی صاحب اللہ. جب خوب تپا, کیا ہے بھائی نماز نہیں پڑھنے دیتے آپ, بولیے. کہنے لگے بھائی صاحب نماز ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, کمر میں تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, یہ ہے. آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کل سے نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں, آپ کی صحت پہ کوئی. او سمجھ گیا میں, کتنے بڑے ماہر حکیم کی طرح بات کر رہا ہے. دیکھیے شیطان کا چہلہ, سمجھ گیا میں. یہ بتاؤ چچا تم نے کبھی گناہ کیا ہے؟ اس پورے مجمع سے سوال ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہے کوئی آدمی جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ لیکن چچا کتنے بزرگ تھے. آپ نے کوئی گناہ کیا چچا؟ کہا بھائی اپنے جاننے میں تو نہ کیا ہے. او سمجھ میں آ گئی وجہ. تب کیا دل لگے گا آپ کا نماز میں؟ جب گناہ ہے نہیں کیا تو جنت کا کوئی خوف نہیں, جنت کا کوئی ڈر نہیں. ہم سے پوچھئے چچا ایک گناہ ہو گیا ہے, جب تھکتے ہیں یاد آتا ہے جہنم میں اللہ اکبر شروع ہو جاتے ہیں. ایسا سمجھایا کہ چچا سمجھ میں آ گئی بات. کہنے لگے تو بابو تو ہم کیا کریں؟ کہ کرنا کیا ہے, ایک چھوٹا موٹا گناہ آپ بھی کر لیجئے, تو جیسے ہی تھکنے لگیے گا جہنم کا ڈر آئے گا پھر ٹائٹ ہو جائیے گا. ایسا سمجھایا کہ بڑھوتی میں صاحب 70 سال کی ایج میں چچا کے دماغ میں گھس گئی یار بات صحیح ہے. تو آپ ہی بتائیے کیا کیا جائے. ایک اڈے کا جو ہے وہ پتہ بتا دیا, وہاں چلے جائیے, گناہوں کا مرکز. اب ممبر ہے, بہت وضاحت سے نہیں, سمجھ جائیے گا آپ لوگ خود ہی. یہ چچا بہت عبادت میں مشہور تھے.
جیسے ہی وہاں اڈے پہ پہنچے ہڑکپ مچ گئی وہاں. کسی کے دماغ میں بھی نہیں کہ چچا گناہ کی نیت سے آئے ہیں. تو وہ جو اس اڈے کی سردار تھی وہ بھی صاحب مار پردہ وردہ کر کے یہ سوچ کے کہ اب تو گھنٹہ بھر کا لیکچر سننا ہی ہے عذاب اور گناہ اور حلال و حرام. وہ بیٹھ گئی صاحب نقاب وقاب ڈال کر کے. جی حضور کیسے آنا ہوا؟ کہ کیسے کیا جیسے سب آتے ہیں. وہ تو آئی تھی کہ صاحب تبلیغ سننا ہے. یہ کیا؟ سر اٹھایا چچا یہ کیا؟ اس عمر میں آپ کو کہاں کس نے سمجھا دیا آپ گناہ کے لیے آ گئے؟ کہا اصل میں بیٹا وجہ یہ ہے کہ اب تھک جاتا ہوں نماز وماز میں دل نہیں لگتا. کہا تو گناہ کرنے سے دل لگ جائے گا؟ کہاں جب جہنم کا خوف طاری ہوگا تو شاید جو ہے وہ. یہ کس نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا چچا؟ کہوں مسجد میں بہت تگڑے نمازی تھے انہوں نے سمجھایا ہے. ایک جملہ کہیں دعا کیجئے خدا ہم سب کو شیطان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. چچا بغل میں شیطان کے تھے پہچان نہیں پائے. وہ عورت گناہوں کے اڈے پر نہیں بلکہ سردار. کہنے لگی اے چچا وہ عابد عبید نہ تھا تب کہ وہ شیطان تھا. بلا دیکھے کیسے کہہ دیا؟ چچا نے کہا رے کیسی بات کرتی ہو بیٹا وہ بڑا نمازی ہو بڑا پرہیزگار. کہ چاہے جتنا نمازی ہو وہ شیطان تھا. کہ کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ کہ مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا. گناہ کی رائے وہی دیتا ہے جو شیطان ہوتا ہے. صلوات بر محمد. یہ ہے توفیق الہی. لہذا ایک بات میں اپنے بچوں سے کہہ دوں بیٹا دوستی کرو چاہے جس سے. نہ اس میں مذہب کی قید ہے نہ دھرم کی قید ہے سمجھے آپ نہ قوم کی قید ہے. ہر شریف آدمی سے بولیے دوستی کرو لیکن ہوش میں رہنا. جیسے ہی تمہارا دوست تم کو کسی گناہ کی رائے دے بفوراً سائیڈ ہو جاؤ. سمجھ جاؤ اب یہ میرا دوست انسان نہیں رہ گیا ہے اس کے اندر شیطان گھس چکا ہے. اس لیے کہ انسان کسی کو پاپ کی رائے نہیں دے گا. صلوات بر محمد. شریف آدمی کسی کو گناہ کا مشورہ لہذا فوراً اس دوست سے اللہ نہیں بھیا جاؤ تم ٹھیک. مگر کبھی کبھی ہوتا ہے یہ نا کہ جو بات دماغ میں گھس جاتی ہے تو جلدی نہیں نکلتی اور خاص کر کے غلط بات اور تیز گھستی ہے. شیطان گھساتا ہے اور نہیں نکلتی. آپ ایک بات اور غور کر لیجئے کبھی جتنی غلط بات ہوگی جلدی پبلک کی سمجھ میں آتی ہے. ہمارے جیسا ٹٹپجیا آدمی آ کے ممبر سے کوئی بات کہہ دے ہاں یار صحیح بات ہے مولانا کی بات سمجھ میں آ گئی. اس کے اگینسٹ میں سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے تو وہ تو حدیث قرآن محنت کر کے فتویٰ دیا ہے نا. ان کا فتویٰ صحیح ہے ہم جو بک رہے ہیں بکواس ہے. لیکن مزاج یہی ہے کہ فتویٰ مرجع کا سمجھ میں نہیں آتا ہم جیسے لوگوں کی غلط بلا تحقیق کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وجہ وہی ہے کہ غلط بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. صلوات بر محمد. اور فرما رہا دھیرے دھیرے آئیے بور تو نہ ہو رہے ہیں نا. ہاں چلیے صلوات بر محمد. چچا ہو رہے ہیں بور دیکھیے صحیح گردن ہلایا ہے. صلوات بر محمد. کہلے ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا آپ کو بڑا عابد دکھائی دے رہا ہے. وہ بیچاری لاکھ سمجھائے وہ شیطان ہے مگر بیٹا بڑی نماز پڑھتا تھا. کیا اس کی دعا کا انداز تھا کیا الحمدللہ رب العالمین آنسو تھا. کچھ جتنا بیچاری سمجھاوے چچا کہ گھس گئی ہے کہ بڑا مومن آدمی تھا. غلط بات جلدی گھستی ہے تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کو بڑا مومن دکھ رہا ہے نا آپ اس کی بات مان کے آ جائیے. گناہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم انتظام کر دیتے ہیں لیکن میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے. آپ کیا آپ گناہ کرنے کیوں آئے ہیں؟ تاکہ گناہ کے بعد عبادت میں دل لگے. یہی ہے نا. گارنٹی ہے کہ گناہ کے بعد زندہ رہیے گا. اگر بیچ گناہ میں مر گئے تب کیا ہوگا؟ ارے ہاں یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. کب سمجھ میں آیا چچا؟ چلیے آپ زندہ رہ گئے
کوئی ضروری ہے کہ توبہ کیجئے گا؟ اگر لت پڑ گئی گناہ کی تب کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے. کہا چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے, آپ نے دوسرا گناہ نہیں کیا, اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق بھی دے دی, تو اللہ میاں سے اسٹیمپ لکھوا کے لائے ہیں کہ وہ معاف ضرور کرے گا. قرآن نے کہا ہم اس کو معاف کریں گے جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں. آپ تو 70 سال کی ایج میں سمجھ بوجھ کے آئے ہیں. کہا یہ بھی صحیح بات تمہاری ہے. کہا اچھا چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے, آپ نے دوبارہ گناہ نہیں کیا, آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی, اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی, چلیے مان لیا ہم نے. یہ بتائیے نیا کپڑا جس میں کوئی داغ دھبا نہ لگا ہو وہ بہتر ہے یا اس میں آپ کالک لگا کے پھر کاٹ کے اس کو رفو کروائیے وہ بہتر ہے؟ کہا بات تو تمہاری صحیح ہے مگر وہی گھسی ہوئی بات, مگر بیٹا وہ بڑا مومن تھا, کیا نماز پڑھ رہا تھا. تو اس نے کہا اے چچا دوسری جو ہے وہ پہچان سن لیجئے, بڑا مومن سمجھ رہے تھے نا آپ, جائیے مسجد میں, اب وہ دکھائی نہیں دے گا آپ کو. کہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز کھلنے کے بعد دکھائی نہیں دیتا ہے. صلوات بر محمد. گناہ سے بچنے بچانے کا بس تمام ہو گئی بات. ادھر چچا باہر گئے, اللہ نے کہا ملک الموت اس کی روح نکال لو. کس کی؟ اس گناہگار عورت کی. اس کی روح قبض کر لو, اب یہ گناہ نہ کرنے پائے. چچا باہر گئے, وہ عورت وہیں ہارٹ فیل ہو گیا, مر گئی. جناب موسیٰ کے زمانے کا قصہ ہے. اللہ نے موسیٰ پر وحی نازل کی. موسیٰ ایک میری کنیز مر گئی ہے مومنہ, تو ذرا جائیے نا آپ اس کے کفن دفن میں تھوڑا آپ کی نگرانی میں ہو جائے گا تو بڑھیا رہے گا. اچھا وہ بدنام عورت تھی اپنے زمانے کی. موسیٰ نے کہا پالنے والے میں جاؤں گا اس کے کفن دفن میں, پبلک کیا سوچے گی میرے بارے میں, تو ان سے موسیٰ سے کیا مطلب ہے؟ یا اللہ کوئی خاص وجہ اس لطف و کرم کی؟ خدا کا جواب آیا موسیٰ مانا کہ اس عورت نے زندگی بھر گناہ کیا ہے, مانا کہ وہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے, لیکن اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچا لیا ہے جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا تھا. صلوات بر محمد. اب سمجھ میں آیا میرے بھائیوں, خود گناہ سے بچو وصیتاً, یہ اہم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ اگر ایک بندہ بھی تمہاری اس گفتگو سے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جائے تو نہ جانے تمہارا مولوی صاحب کتنا گناہ معاف ہو جائے گا. اب سمجھ میں آیا, یہ سب جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے چکر میں نہیں, اپنے بھلے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک لڑکا اگر, اچھا جانتے ہیں اس کا فرق کیا پڑتا ہے؟ صلوات بر محمد. اب سناتا ہوں. ہم نے کوئی بات اس طرح کی پڑھ دی, نماز یہ نماز وہ. ابھی کیا نام ہے جی تمہارا؟ ہاں برا تو نہیں مانو گے نا؟ عباس صاحب کا عالم یہ کہ 8 بجے پہلے اٹھبے ہی نہیں کرتے, جگاتے رہیں گھر والے کرتے رہتے ہیں. اچانک صاحب معلوم ہوا 5 بجے سے اٹھ گئے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, چائے بنا کر کے اماں کو بھی لے جا کے دے دیا, ابا کو بھی دے دیا. تب گھر والے اماں پہ کہا بھائی کیا بات ہے عباس میاں, آج پچھم سے کیسے سورج نکل آیا؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جواب کیا ہے ان کا؟ ارے کل وہاں مجلس تھی نا, وسیع صاحب آئے تھے, انہوں نے نماز کے بارے میں پڑھا, ماں باپ کی خدمت کے بارے میں پڑھا, وہ بات گھس گئی ہے. آگے سنیے, جو میرا بینیفٹ میں اپنا سنا رہا ہوں, ان کا نہیں. تو جیسے ہی ماں باپ نے یہ سنا, چائے پی لیا, مصلی بیٹھے ہیں, یا اللہ تو وسیع حسن کو توفیق دے جس نے میرا بچہ سدھار دیا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں, میں نے کہا یہاں کہیں سے دعا مجھ کو لگ جائے گی. صلوات بر محمد. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اس لیے بس مجلس تمام. آخری بات میرے بچوں, آپ بزرگوں سے معافی کے ساتھ, صحیح بات یہ ہے کہ مجلس میں دم وم نہیں ہے. ایک قصہ کہانی کوئی مجلس ہوتی ہے, لیکن ہم آپ کا لحاظ کریں گے تو کہاں تک؟ ہم کو اپنے بچوں کو دیکھنا. اور معلوم ہے یہ بچے اگر کل کو فریاد کر لیں گے نا قیامت میں,
تو ہمارے سامنے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، سن لیجیے جو مجبوری ہے ہم لوگ، امام فرماتے ہیں لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر ان لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیوں کا پتہ چل جاتا تو پبلک یقیناً اس پر عمل کرتی۔ تو امام کو آپ پر بڑا اعتبار ہے، کیا کہ ہمارے چاہنے والے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے مولا نے یہ کہا ہے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے، تو پبلک عشق اہل بیت کی بنیاد پر ان کے فرمودات پر بولیے عمل کرے گی۔ کل کو قیامت میں پہنچے، سوال ہوا یہ کام تم نے کاہے نہیں کیا؟ یہ تم نے اپنے بھائی کا حق کاہے مارا؟ کہ صاحب بدلے میں کربلا تو گئے تھے، ٹھیک ہے ہم نے 50,000 مارا، 1.5 لاکھ لگا کر کے زیارت پر بھی تو گئے، کہا ہم اس کو قبول نہیں کرتے، زیارت پر نہ جاؤ، کسی کا حق مت مارو۔ ارے مولا یہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو یہ جانتے تھے کہ زیارت کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ کے سائڈ کر دیے جائیں، کتنی بار مجلس ہوئی، کس کو بلایا تھا؟ کہا صاحب وسیع حسن صاحب تھے اور فلاں تھے، کہ بلائیں ان لوگوں کو، اب ہم پکڑ کے آئیں گے۔ بولیے ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ بولیے جس رونے رولانے کا اتنا ثواب ہے نا، اسی کیس میں ہم پکڑے جائیں گے کہ ہم نے تم کو ممبر دیا تھا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم تو الٹے نقشے بازی کرتے تھے، 3rd AC سے نہیں جائیں گے صاحب، 1st AC چاہیے، ٹرین سے نہیں جائیں گے صاحب، فلائٹ سے جائیں گے، بھائی تم تو نقشے بازی کرتے تھے نا، یہ مجمع تمہارا ہے، ہم نے سب کیا ہے، ہم نے تم کو زبان دی، ہم نے تم کو بولنے کا سلیقہ دیا، ہم نے پبلک کے دل میں تمہارے تئیں لگاؤ ڈالا، ہم نے مجمع بٹھال کے تم کو دیا کہ ہمارا کام کرو گے نا، اور تم نے بجائے ہمارا کام کرنے کے اپنی واہ واہ کے چکر میں لگ گئے۔ تو آپ اسی لیے روایت کہتے ہیں یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا، اتنے میں عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا۔ وجہ کہ اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، تم نے تو حدیث قرآن پڑھا تھا نا۔ بس آئیے دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔ ایک آپ نے دیکھا چچا شیطان کے بغل میں تھے، نہیں پہچان پائے نا، وہ گناہوں کے اڈے پہ تھی، سن کے پہچان گئی وہ شیطان ہے۔ یہ توفیق بھی ادھر سے ملتی ہے۔ خدا ہم سب کو شیطان کو پہچاننے کی توفیق بولیے عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور پھر اب زمانہ بھی آنے ہی والا ہے کچھ دنوں میں شہزادی کی شہادت کا۔ جانتے ہیں آپ جب تک رسول اللہ زندہ تھے کسی میں ہمت نہیں تھی آنکھ اٹھا کے فاطمہ کے گھر کی طرف دیکھ لے، کسی میں ہمت نہیں کہ شہزادی کے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی۔ وہی فاطمہ جن کے دروازے پر روزانہ رسول اللہ آتے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور سلام کرتے تھے روز نماز صبح کے وقت، اس دروازے پر آگ لائی گئی۔ اس دروازے پہ لکڑی لائی گئی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، روایت کہتی ہے ایک شخص دوڑ کے پوری طاقت سے اتنی پیروں سے اتنی زور کا دھکا مارتا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ ہے، کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا۔ کتنی اذیت ہوئی کون بیان کرے گا؟ میں اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ روایت نہیں دیکھی میں نے کہیں، لیکن ایک بہت بزرگ عالم کا مرثیہ ہے، اس کا ایک شعر ہے
اتنا بڑا عالم بغیر روایت کے شعر نہیں کہے گا. فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خزینۃ الاسراری. میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب شاید وہ جو دروازہ تھا اس میں کوئی کیل تھی، جب آ کے دروازہ سینے پہ لگا وہ کیل شہزادی کے سینے میں در آئی. کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا. یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں اپنا غم بھول گئیں، اپنا درد بھول گئیں. آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئے. وسیع حسن اب مت پڑھو کیا ہوا. کیوں کہ اس میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو سید ہیں، جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے. پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. نہیں پڑھتا ہوں. کیوں پڑھو گے؟ زبردستی کیوں کرتے ہو؟ کہ اس لیے کہ امام نے کہا ہے بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے. ورنہ حقیقت ہے میرے بھائیو یہ مصیبت پڑھنے لائق نہیں ہے. جیسے یہ لوگ آئے بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. پڑھوں؟ آمادہ ہے. ایک آدمی ہے جس کا نام ہے قنفذ لعنت اللہ علیہ. اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا. روایت کہتی ہے اتنی زور کا کوڑا اس نے بی بی کے ہاتھوں پہ بازو پہ مارا ہے. لپٹ گیا. روایت کہتی ہے جیسے لوگ بازو پہ کالا تعویذ باندھتے ہیں نا، اس طرح بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا. بعض تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا تھا. یہ ایک، اور دوسری تو اس سے بھی خطرناک ہے روایت. سناؤ آباد آیا. کہتے جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں امیر المومنین کے سامنے آن کے سینہ سپر ہو گئی. ایک شخص نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر یا رسول اللہ فریاد ہے یا رسول اللہ. اتنی زور کی ضرب لگائی کہ بی بی کی آواز نکلی یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی عشا. فضا مجھے پکڑ لو، فضا مجھے سہارا دے دو، فضا میرا بچہ مر گیا. بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ادھر سے مولا چیخ پڑے یا فضت ادرکی مولاتکی. ارے فضا دوڑو اپنی بی بی کی خبر لو. اس کا نتیجہ یہ ہوا، بدو جملے ختم دعا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئیں. جب بے ہوش ہوئی تو اب تو نہیں ہے نا کوئی، ان کو موقع مل گیا ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے گلے میں رسی ڈالی. امت نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا ہے امت کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا، پہلا جملہ بی بی کا ہے علی کہاں گئے. بتایا گیا حضرت کو گرفتار کر لیا گیا. دو طرح کی روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ سر پہ ردا ڈالی گھر سے نکل پڑی. ایک روایت میں نہ چلا نہیں جا رہا تھا، تب کا خاندان کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بازو تھاما، پکڑا کے گھر سے باہر نکلی. بی بی نے فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی. پانچویں امام کی بزم ہے. ایسے ہی ذکر نکل آیا. امام نے فرمایا خدا کی قسم اگر ہماری دادی نبی کا کرتا سر پہ رکھ لیتی
ایک آدمی مدینے میں زندہ نہ بچتا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ بی بی نکلی، فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال کھول دو۔ سلمان کہتے ہیں یہ جملہ جیسے ہی بی بی نے کہا مسجد نبوی بلند ہونے لگی۔ ادھر امیر المومنین کا حال مسجد میں ہے، گردن پہ تلوار رکھ دی گئی، حضرت کی مٹھیاں بند ہیں، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کھول کے ہاتھ چھلا کے شور مچا دیں بیعت ہو گئی کہ اتنے میں مولا کے کان میں بی بی کی آواز پہنچی علی کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی مولا نے سنا سلمان فارسی کہتے کتنا کریم ہے میرا مولا، دنیا نے نہیں پہچانا علی کتنے بڑے ہیں۔ میرے مولا تم کیا تھے اور تمہارے ساتھ کیا کیا گیا آقا۔ سلمان کہتے ہیں اس عالم میں کہ جب حضرت کی گردن پر تلوار رکھی تھی، سلمان یہاں آؤ، سلمان کو بلایا، جی مولا، کہ سلمان دوڑ جاؤ، زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائیں۔ اے سلمان، اگر زہرا نے بد دعا کر دی مدینے میں ایک آدمی زندہ نہیں بچے گا۔ علی سے کیا مطلب تھا؟ مولا چپ رہتے، کچھ نہ بولتے، بی بی بد دعا کر دیتی، کرتا سر پر رکھ لیتی، مدینہ ختم ہو جاتا، تاریخ کیا لکھتی؟ نبی کی بیٹی کو اتنا ستایا گیا، بد دعا کر دی، مدینہ تباہ ہو گیا۔ علی سے کوئی مطلب تھا؟ لیکن واہ رے میرے مولا کا کرم۔ سلمان دوڑ جاؤ، زہرا سے کہہ دو گھر چلی جائے، بد دعا نہ کرے ورنہ مدینہ ختم ہو جائے گا۔ سلمان کہتے میں آیا دوڑا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب کا سبب مت بنیے۔ فرمایا سلمان میرا بھی مزاج نہیں ہے اس طرح کا، میں بھی نہیں چاہتی ہوں۔ کہ تب کہ دیکھ نہیں رہے یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے، گردن پہ تلوار تھی نا، دیکھ رہے یہ لوگ علی کو مارنا چاہتے، میں سب برداشت کر لوں، علی کا قتل کیسے برداشت کر لوں؟ سلمان کہتے بی بی تو میں خود سے توڑی آیا ہوں۔ کہ تب کہ مجھ کو مولا نے بھیجا ہے، کہ فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ کیا علی نے کہا ہے؟ جی بی بی۔ فرماتی میں علی کی اطاعت گزار ہوں۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، آپ کو رحمت للعالمین بنا کے خدا نے بھیجا، آپ اس امت کے لیے کتنے مہربان تھے یا رسول اللہ، اور آپ کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا۔ خدا ہم سب کو اس مظلومہ بی بی کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما۔ جو فاطمہ کل مظلومہ تھی، وہ بی بی آج بھی مظلومہ ہے۔ یہاں عام آدمیوں کے قبروں پہ پتھر لگے ہوئے ہیں، ہاں کہ چوچا چلے جائیے، یہاں چلے جائیے، بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے، کون ہے یہ؟ امتیوں کی قبروں پہ گنبد بنے ہوں۔ نبی کی اکلوتی بیٹی، ایک شمع جلانے والا کوئی نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو اس مظلومہ کی قبر مبارک کی زیارت نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ثواب عذرا خاتون مرحومہ بنت سید حسن امام مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليك يا صاحب الوصول والإيمان. السلام عليك يا إمام الحاجة. عجل الله تعالى فرجك صلى الله تعالى وسلم وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.